اسلامی قانون کے تحت جب ایک مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے تو آخرت میں اس کے لیے یہ سزا کفارہ بن جاتی ہے۔ توبہ کی گناہ کبیرہ کا مرتکب بغیر توبہ کیے مر جائے تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، چاہے تو اس کے ایمان کی برکت سے بغیر سزا دیے جنت میں داخل کرے اور چاہے سزا دے کر پھر جنت میں داخل کرے، مگر شرک سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں قانون الہی یہ ہے جو شخص شرک پر انتقال کر جائے اللہ پاک اسے ہرگز نہیں بخشے گا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کسی مومن کا خون ناحق بہانا قرآن سے یہی حکم رکھتا ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ جب تک وہ بندے ہی نہ معاف کر دیں معافی نہیں ملے گی۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ کسی عام آدمی کے بارے میں قطعی جنتی یا قطعی دوزخی کہنا جائز نہیں۔ پانچویں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایمان دل میں ہے تو محض گناہوں کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں ہوتا، مگر ایمان قلبی کے لیے زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثبوت ایمان دینا بھی ضروری ہے۔ اس حدیث میں ایمان، اسلام، اخلاق، حقوق العباد کے بیشتر مسائل آ گئے ہیں جن کو دین و ایمان کی بنیاد کہا جا سکتا ہے۔ یہ بیعت اسلام تھی جس میں آپ نے شرک باللہ سے توبہ کرنے کا عہد لیا، پھر دیگر اخلاق برائیوں سے بچنے کا اور اولاد کو قتل نہ کرنے کا وعدہ لیا، جبکہ عرب میں یہ برائیاں عام تھیں۔ بہتان سے بچنے کا بھی عہد لیا، اور تو اسلامی احادیث مبارک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ہر اسلامک احادیث مبارک آپ تک پہنچتی رہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں نئی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔